السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج کی ایک شارٹ ویڈیو ہے اباؤٹ ULET ٹیسٹ۔ یہ ان اسٹوڈینٹس نے جنہوں نے یونیورسٹی آف لا لندن یا برمنگھم میں اپلائی کیا ہے، تو ان کے لیے ہے کہ ان کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ULET کا، ٹھیک ہے۔ انٹرنل ٹیسٹ ہوتا ہے یہ یونیورسٹی کا، اور یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے اسٹوڈینٹس مجھے پوچھ رہے تھے، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ میں ہر چیز میں تو ایکسپرٹ نہیں ہونا، تو پھر آپ خود گوگل کیا کریں، یوٹیوب پہ سرچ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ میں نے ویڈیو اس لیے بنا دی ہے کیونکہ یہ میں نے دیا ہے ریسنٹلی، اور میں نے بھی یہاں پہ اپلائی کیا ہوا تھا، تو اس لیے پھر میں نے اب آپ کے لیے اس پہ ویڈیو بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ کوئی آپ کو ہیلپ نہیں ملتی، کہیں سے بھی آپ کچھ بھی آپ کو گائیڈنس نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس لیے جن اسٹوڈینٹس کا بھی ہونا ہے 29 کو ہونا ہے یا اکتوبر میں ہونا ہے، تو ان کے آسانی کے لیے میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کس طرح کا ہوتا ہے ULT ٹیسٹ؟ یہ 4 پارٹ ہی ہوتے ہیں آپ کے، جس طرح کا آئلٹس ہوتا ہے نا، سیم اسی طرح سے لسننگ ہوتی ہے، ریڈنگ ہوتی ہے، رائٹنگ اور اسپیکنگ، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ 3.5 گھنٹے کا ہوتا ہے پورا ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ 3.5 آورس کا ہوتا ہے، اور ہر ایک پارٹ ختم ہونے کے بعد آپ کو 5 منٹ کا بریک ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی مرضی، آپ نے لینا ہے تو لیں، نہیں لینا تو نہ لیں۔ اچھا، اور ایک چیز آپ اپنے دھیان میں رکھیے گا کہ UK ٹائمنگ جو ہے وہ ہم سے 4 گھنٹے پیچھے ہے، یعنی اگر آپ کا 10 بجے ہے ٹیسٹ UK ٹائم میں، تو ہمارے پاکستان میں وہ 2 بجیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹائمنگ کے آپ نے لازمی ذرا دھیان رکھ لینا ہے، 4 گھنٹے UK ہم سے پیچھے ہے۔ لسننگ پارٹ میں آپ کے 40 کوسچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ MCQs ہوں گے اور فلنگ دی بلینکس ہوں گے، ٹرو فالس اور ناٹ گیون۔ ٹرو فالس کا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ ناٹ گیون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آنسر بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ان ایکچوئل وہ اس اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم ٹرو لگا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے صرف اس پہ یہ ٹرکی ہے، آپ نے اس پہ دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ 2 دفعہ آڈیو سن سکتے ہیں، پھر آپ اس کو آنسر کریں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ریڈنگ کوسچن ہے وہ بھی 40 ہوتے ہیں۔ ریڈنگ پارٹ جو ہے یہ سیم آئٹس کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈائیگرام اور پکچرز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 40 کوسچنز ہوتے ہیں، 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ لسننگ میں یہ ہے کہ گریجولی وہ مشکل ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریڈنگ میں جو پہلا ہوتا ہے نا کوسچن، وہ بہت زیادہ لانگ پیراگراف ہوتا ہے۔ جو مجھے آیا تھا وہ پیئر لرننگ پہ تھا، اور یہ بہت زیادہ ٹف تھا، یعنی اس نے سب سے زیادہ میرا ٹائم لیا۔ اس میں ٹرو فالس تھے اور فلنگ دی بلینکس تھیں۔ یہ اتنا لمبا پیراگراف تھا کہ مجھے پڑھنے میں شاید 5-6 منٹ لگ گئے، اور اس میں یہ تھا کہ جو فلنگ دی بلینکس تھیں اور ٹرو فالس تھے وہ کچھ بھی میچ نہیں کر رہا تھا پیراگراف سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر اس کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے سینونیمز کو میچ کر کے اس کا آنسر کرنا ہے۔ یعنی اگر پیراگراف میں فرض کریں روبسٹ لکھا ہوا ہے، تو اس میں کوسچن میں اس نے اسٹرانگ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو سینونیمز آتے ہوں گے تو آپ یہ والا پارٹ ایزیلی کر لو گے۔ پھر جب آپ سمجھ کے پڑھو گے نا تو پھر آپ 5 منٹ میں کر لو گے سارا۔ آئی تھنک 15 یا 20 کوسچن تھے ایک پیراگراف میں سے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پارٹ جو تھا اس میں آپ کے پاس پیراگرافس دیے ہوتے ہیں، آئی تھنک 7 تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہیڈنگز دینی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے جو مجھے آیا تھا وہ رائٹنگ کے اباؤٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو ہیڈنگز دینی ہے، پھر انہیں ایک پیراگراف، وہ ہیڈنگز انہوں نے دی ہوتی ہیں ساری ایک ہی پارٹ میں دی ہوتی ہیں، آپ نے اس کو پھر اپروپریٹ جو بھی جس کی ہیڈنگ بنتی ہوئی وہ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو تھرڈ پارٹ تھا اس میں 5 پیراگرافس تھے، آتھرز کے اباؤٹ تھے جو مجھے آئے تھے، اور اس میں MCQs تھے ان کے بارے میں، ٹرو فالس اور ناٹ گیون تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے دھیان سے پڑھ کے، یہ کافی ایزی تھا یہ والا پارٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر دھیان سے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ پھر آپ کا رائٹنگ پارٹ، ٹھیک ہے، یہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے آپ کا، اور اس میں جو آپ کو ایک ای میل لکھنی ہوتی ہے اور آپ کو ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ ای میل کے 20 منٹس ہوتے ہیں، ایسے کے 40 منٹس۔ یہ نہیں کہ 20 منٹ بعد ٹائم ختم ہو جائے گا، نہیں، پورا 1 گھنٹہ دیتے ہیں۔ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 20 منٹ ای میل کو دیں اور 40 منٹ ایسے کو، ٹھیک ہے۔
تو زیادہ جو ای میلز آ رہی ہیں نا اور ایسے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں کیونکہ میں نے بھی کسی کا ہوا تھا میرے سے پہلے ٹیسٹ تو ان سے پوچھا تھا تو ان کو یہ کچھ کوشچنز آئے تھے اور مجھے وہ کافی زیادہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے. ایک ای میل آتی ہے ہاسٹل اکوموڈیشن پرابلمس آپ جو فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ای میل آتی ہے آپ کو آئی ٹی کمپیوٹر کلاس. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. آپ اس طرح سے کر سکتے ہو ٹیسٹ سے پہلے آپ ان کی تیاری کریں ان کی ہیڈنگس بنا لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کیمرہ جو ہوتا ہے نا وہ بس آپ کے فیس پہ ہوتا ہے تو آپ اپنے پاس موبائل بھی آپ یوز کر سکتے ہو لیکن بڑے دھیان سے اور آپ کاپی پینسل رکھ کے ہیڈنگس بنا کے سامنے رکھ لیں اور پھر لکھیں خود. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کاپی پیسٹ کریں گے تو آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ نے خود ہی ٹائپ کرنا ہوتا ہے. تو جو مجھے آیا تھا وہ سیکنڈ والا آیا تھا فری آئی ٹی کمپیوٹر کلاس. اس میں یہ تھا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن لکھیں. آپ نے ایک نیو کلاس جوائن کرنی ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں فیوچر میں. ٹھیک ہے. اور یہ ہوتے ہیں آپ کے یہ 150 to 180 ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں آپ لکھ سکتے. میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 150 to 180 ورڈز ہوتے ہیں. اس سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلے ہی پریکٹس کر لینی ہے. پھر اس کے بعد جو ایسے ہوتا ہے وہ آپ کا یا تو ٹیکنالوجی پہ آتا ہے. لرننگ پروسیس میں مجھے یہ والا آیا تھا سیکنڈ والا اور جن کا میرے سے پہلے ہوا تھا نا 15 کو ان کو بھی یہی آیا تھا. تو چانسز ہیں کہ آپ کو یہی آ جائے. ٹھیک ہے. ٹیچنگ میتھڈ اسٹریس اینڈ اینگزائٹی کا ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے یا تو ایگری کرنا ہے یا آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا ہوتا ہے 350 ورڈس. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں آپ لکھ سکتے. تو یہ بھی آپ نے پہلے پریکٹس کر لینی ہے. پھر آپ کا ہوتا ہے اسپیکنگ پارٹ. یہ 14 منٹس کا تھا. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو 6 کوسچنس پوچھے جاتے ہیں. ایک کوسچن ہوتا ہے جو آپ کو 2 منٹ یا آئی تھنک 4-5 منٹ سننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لیکچر ہوتا ہے آپ نے اس کو سننا ہے. پھر آپ نے اس کو اپنے ورڈز میں 2 منٹس میں اس کو سمرائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا جو کوسچن ہوگا وہ 30 سیکنڈ آپ نے بولنا ہے. پھر 1 منٹ بولنا ہے 2 سوالوں کا. پھر جو 2 سوال ہوں گے وہ آپ نے 2-2 منٹ بولنا ہے. ٹھیک ہے. سوری ایک کوسچن آپ نے 1.5 منٹ بولنا ہے اور 2 کوسچن پہ آپ نے 2 منٹ بولنا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو بھی 2 دفعہ سن سکتے ہو اور پھر آپ نے بولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی آواز کلیئر جائے. یہاں پہ کوسچن تھا کہ 1 لیکچر پہلا میں نے بتا دیا کہ ایک لیکچر ہوگا جو آپ نے سن کے 2 منٹ جواب دینا ہے. پھر تھا کہ آپ کس طرح کی جاب پلاننگ کر رہے ہو. ایڈوانٹیج ملٹیپل لینگویج کے. اگر آپ یہ والے کوسچن کر لیتے ہو نا تو آپ کو اسی میں سے آئی گیس کہ 80% تو آ جائے گا پیپر. ٹھیک ہے. اور ہینڈ فری آپ یوز کر سکتے ہو. میں نے نہیں کی تھی اور آپ نے نوائزی ایریا میں نہیں بیٹھنا. رزلٹ میرا آنا ہے. میرا جو لسننگ ریڈنگ اور رائٹنگ پارٹ تھا وہ 99% ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے تیاری تو ڈیفینیٹلی نہیں کی تھی. جسٹ میں نے ایک موک ٹیسٹ کیا تھا E2 آئٹس. ٹھیک ہے. ایک یوٹیوب کا چینل ہے E2 آئٹس. اس کو آپ لوگ جوائن کر لیں. جوائن کیا کرنا ہے آپ لوگ اس کو ایک کر لیں بس. اس کا آپ لوگ موک ٹیسٹ کریں.